السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوشحال زندگی گزاریں، صحت کے ساتھ، ہر پریشانی آفات سے محفوظ رہیں، آمین۔ دوستوں، آج میں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں لاہور سے مجھے زبیر صاحب نے بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ایک چھوٹے گاؤں کی ہے جہاں قدرتی حسن کی بھرمار تھی۔ گاؤں کے کونے میں ایک پرانا اور ویران مکان تھا جس کے بارے میں لوگوں میں مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس مکان کے بارے میں گاؤں والے اکثر کہتے تھے کہ اس میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں اور کوئی بھی وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور سب لوگ تراویح کے بعد گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ احمد، جو کہ گاؤں کا ایک محنتی اور نیک لڑکا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ گھر جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس ویران مکان پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج رات اس مکان کے اندر جا کر دیکھا جائے کہ واقعی وہاں کچھ ہوتا ہے یا سب محض کہانیاں ہیں۔ احمد کے دوستوں نے اسے منع کیا مگر اس کے دل میں تجسس تھا۔ آخر کار وہ مکان کے اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا کہ وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک ہے۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور مکان کے مختلف کمروں کا جائزہ لیا۔ ہر کمرہ خالی تھا، بس ایک کمرے میں ایک پرانا اور بوسیدہ بستر پڑا تھا۔ احمد نے سوچا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب محض گپ شپ ہے، مگر جب وہ جانے لگا تو اس نے ایک نرم سی آواز سنی۔ وہ واپس مڑا اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بستر پر بیٹھا ہے۔ احمد نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا، میں یہاں اکیلا ہوں اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ احمد نے اس بچے کو تسلی دی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی۔ بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتے، میں یہاں کا ہوں۔ احمد حیران ہوا اور پوچھا، تم یہاں کے ہو؟ کیا مطلب؟ بچہ ہنسنے لگا اور اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اس نے کہا، میں جن کا بچہ ہوں اور یہ میرا گھر ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میرے والدین آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ احمد کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ بچے کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور اسے احساس ہوا کہ وہ انسان کی آنکھیں نہیں ہیں۔ وہ فوراً پلٹا اور بھاگ نکلا۔ مکان کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ گاؤں کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ احمد کے چہرے پر پسینہ تھا اور وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے سب کو بتایا کہ اس مکان میں واقعی جنات کا بسیرا ہے اور اس نے جن کے بچے کو دیکھا ہے۔ لوگوں نے احمد کو تسلی دی اور اسے سمجھایا کہ وہ دوبارہ کبھی وہاں نہ جائے۔ اگلی رات گاؤں میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک اور لڑکا، اسد، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس مکان کے اندر جائے گا اور خود دیکھے گا کہ وہاں کیا ہے۔ اسد ایک بہادر لڑکا تھا اور اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ بھی مکان کے اندر داخل ہوا اور احمد کی طرح ہر کمرہ دیکھنے لگا۔ جب وہ بوسیدہ بستر والے کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بستر پہ ایک بچی بیٹھی ہے۔ اسد نے بچی سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ بچی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں یہاں کے جنات کی بیٹی ہوں۔ میرے والدین بہت غصے میں ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے گھر میں مداخلت کی ہے۔ اسد نے سوچا کہ یہ سب احمد کی کہانیوں کا اثر ہے اور وہ بس خواب دیکھ رہا ہے، مگر جب بچی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اسد کی طرف اشارہ کیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں حرکت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے اور وہ زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ گاؤں والے اسد کی تلاش میں نکلے تو اسے مکان کے باہر بے ہوش پایا۔ اسے اٹھا کر گھر لایا گیا اور جب ہوش آیا تو اس نے بھی وہی کہانی سنائی جو احمد نے سنائی تھی۔ یہ واقعات گاؤں میں خوف و ہراس پھیلا چکے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مولوی صاحب کو بلائیں گے اور ان سے مشورہ لیں گے۔ مولوی صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور مکان کے ارد گرد کچھ دعائیں پڑھ کر چھڑک دیں۔ اگلی رات جب سب سو رہے تھے تو اچانک ایک زوردار چیخ نے پورے گاؤں کو جگا دیا۔ وہ سب لوگ گھبرا کر باہر نکلے اور دیکھا کہ وہ ویران مکان آگ کی لپیٹ میں ہے۔ لوگ پانی لے کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے مگر آگ بہت شدید تھی
और कुछ ही देर में पूरा मकान राख में बदल गया। मौलवी साहब ने सबको बताया कि ये जिन्नात की आखिरी कोशिश थी कि वो अपने मकान को बचाने की कोशिश करें, मगर अल्लाह की मर्ज़ी के सामने कोई नहीं ठहर सकता। इस वाक़े के बाद गांव वाले सुकून से रहने लगे और किसी ने भी इस मकान के करीब जाने की हिम्मत ना की। वक्त गुजरता गया और गांव वाले इस खौफनाक वाक़े को भूल गए, मगर अहमद और असद कभी इस वाक़े को भूल ना सके। इन्होंने हमेशा याद रखा कि किस तरह जिन के बच्चों ने इनकी ज़िंदगी में खौफ व हरास पैदा किया था। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।